اور جسے ہم لمبی عمر عطا کر دیتے ہیں تو ہم اسے خلق میں الٹ دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے اس میں فرمایا کہ ہم ان کو ان کے گھروں میں ہی مسخ کر دیں اگر چاہیں، پھر یہ کسی نقل و حرکت کے قابل نہ رہیں۔ لیکن مہلت کا وقت اللہ پاک کے ہاں طے ہے، جب تک وہ دورانیہ پورا نہیں ہوتا تو ہر ایک کو مہلت حاصل رہے گی، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی۔ جو ہی وہ وقت پورا ہو جائے گا، نہ اچھوں کے پاس کوئی مہلت رہے گی نہ بروں کے پاس کوئی مہلت رہے گی، وہ حق تعالی کے ہاں طے ہے۔ وگرنہ اختیار کا عالم یہ ہے، فرمایا ہم چاہیں تو انہیں کھڑے کھڑے مسخ کر دیں۔ اب فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کون جوان ہے جو اپنی جوانی کا سورج ڈھلنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ میں پرشباب ہی رہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ تو فرمایا جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں، تو وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جب زیادہ بوڑھا جو ہوتا ہے وہ بچہ ہو جاتا ہے، وہی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ۔ جس طرح بچہ کمزور بدن والا ہوتا ہے، اسی طرح سمجھ میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ جو پرشباب جوان تھا اب یہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت لمبی عمر میں، بڑی عمر میں معمر ہو جائے، زیادہ بوڑھا ہو جائے، تو یہ اللہ پاک کا اختیار ہے۔ تو اس میں اور بہت پہلو ہیں۔ جس کو بڑھاپا نصیب ہو جاتا ہے اسے زیادہ سمجھنا چاہیے اللہ پاک کے اختیار کو، کہ اب میں چراغ سحری ہوں، وہ چراغ ہوں جس کی لو ٹمٹما رہی ہے، جس کی روشنی لڑکھڑا رہی ہے۔ تو اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، جوانوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن جنہیں لمبی عمر ملی ہوئی ہے اور بڑھاپے میں ہیں انہیں اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو مسخ تو نہیں کیا اللہ پاک نے، لیکن مہلت کا جو اختتام ہوتا ہے، جن کو پوری عمر اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، جو دنیا کی روش ہے، جیسا کہ پہلے آیت میں آیا، بعض کو ماں کے پیٹ میں ہی زندگی دے کے وہیں ختم کر دیا، بعض دنیا میں آئے اور دنیا میں ان کی مہلت ختم ہو گئی، بعض بچپنے میں اٹھا لیے گئے، بعض لڑکپن میں، بعض بھری جوانی میں، اور پھر ایسے بھی ہیں جن کو بڑھاپے تک لے جایا گیا، اور فرمایا ایسے بھی ہیں کہ جن کو
ارذل العمر تک پہنچا دیا گیا کہ نہ انہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہ چلنے پھرنے کے قابل ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بہت کچھ جانتے تھے، بڑے دانشور تھے، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایسی عمر کو بھی پہنچا دیا۔ تو یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کے پاس کتنی مہلت ہے، یہ نہیں معلوم۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عقل سے کام لو، جو پروردگار تمہیں مضبوط جوانی سے بڑھاپے کی کمزوریوں میں لے جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کالی زبان استعمال کی، مشرکوں نے کہا یہ بہت شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، اور شاعر کے پاس زور کلام ہوتی ہے، تو یہ اس صلاحیت کی وجہ سے ایسی کلام بنا رہے ہیں۔ تو قرآن شریف شعر تو نہیں ہے، قرآن کریم نثر ہے، شاعری نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ علمناہ، ہم نے نہیں سکھایا ان کو، وہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الشعر، شعر کہنا، وما ینبغی لہ، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے، یعنی پیغمبری شان کے موافق یہ نہیں ہے کہ وہ شاعر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، اور نہ ان کی شان کے مطابق شاعر ہونا ہے۔ اب شاعر کیا کرتے ہیں؟ شاعر معمولی سی بات کو بہت پھیلا کے افسانوی رنگ دے دیتے ہیں۔ تم تو شاعر ہو قتیل، اور وہ ایک عام سا شخص جس نے چاہا بھی تمہیں اور جتایا بھی نہیں، بس یہ چھوٹی سی بات کو جتاتے ہیں بہت بڑی بات بنا کے۔ مبالغہ بہت ہوتا ہے ان کے اندر، بہت مبالغہ۔ کسی کی تعریف کریں تو اس میں بھی مبالغہ ہے، اور کسی پہ تنقید کریں، ہجوں میں آ جائیں، برائی کہنا چاہیں کسی، اس میں بھی بہت گر جاتے ہیں۔ اور خیال اور گمان کی دنیا اور ظن و تخمین، مبالغہ آرائی، افسانوی رنگ، بات کو بنا کے بڑھا چڑھا کے پیش کر دینا، اور لا یعنی قسم کی بات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن اس پر بہت لمبے چوڑے اشعار اور نظمیں اور وہ کچھ کہہ کے خیال کی دنیا میں رنگ بھر دیا، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مولانا حالی نے کہا کہ گناہ گار تو بخشے جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ اور پھر ان کی جو مبالغہ آرائی ہے، بات کو بہت طول دینے پہ کہتے ہیں رات بھر اس قدر رویا ہوں میں ہجر یار میں، 100 سمندر 900 نالے لاکھ ندیاں بہہ گئیں۔ بے تکی بات۔ اور لا یعنی قسم کے نکتے نکال لیں گے، صرف ماحول کو گرما دیں گے، جملہ بندی، لفظوں کا رتب اللسانی، ماحول کو گرما دیں گے، عملی زندگی نہیں ہو۔ ہاں قرآن شریف کہتا ہے ان میں جو راست باز شعراء ہیں ان کی بات اور ہے، وہ اپنی کلام سے بھی اصلاح کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا ہے۔
بلکہ ایک شاعر کا ایک مصرع حدیث کا درجہ خود بیان فرما کے حدیث کا درجہ، بخاری شریف کی حدیث میں وہ مصرع موجود ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اور میں سب شاعروں میں سے سب سے سچی اور اچھی بات جس نے کی ہے وہ یہ، پھر اس کا مصرع خود ارشاد فرما دیا۔ تو ایسے کم ہیں، مگر نہ بات کو بڑا بڑا چڑھا، کوئی بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے۔ اور پھر دوسرا من چلا اٹھا، اس نے کہا طول شب فراق کو ناپا گیا کبھی، نکلی وہ زلف یار سے دو چار ہاتھ کم۔ بے تکی بات ہے، کوئی بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں، ایسے لفظوں کی وہ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ناپ دیجیے۔ اس نے کہا طول شب فراق کو ناپا گیا کبھی، نکلی وہ زلف یار سے دو چار ہاتھ کم۔ کیا اس کی کوئی تشریح کرے گا کہ جدائی کی رات کتنی لمبی ہے، کوئی ناپ کے دے دے، بڑے علم ریاضی کے ماہر ہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں اس کو ہم نے ناپا ہے، لیکن محبوب کی زلفوں سے وہ کم ہی نکلی ہے، دو چار ہاتھ کم تھی۔ بے تکی باتیں، لا یعنی باتیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فرمایا یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شان نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کریں۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، آپ جو بیان فرما رہے ہیں یہ نصیحت ہے، نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور واضح قرآن ہے، ستھرا واضح قرآن ہے، یعنی کلام اللہ ہے۔ تو جس کو قرآن مل جائے اسے کیا ضرورت ہے شاعری کی؟ یہ جس شاعر کا مصرع نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو شاعری چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مصلح شاعر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بلایا اور کہا کہ تم اب شعر نہیں کہتے ہو، تمہارے اشعار بہت مدت سے نہیں سنے۔ انہوں نے عرض کی امیر المومنین، اللہ کا قرآن جب سے میں نے سیکھا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں تو اس کلام کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری کلام کی طرف متوجہ ہوں تو مجھے شرم آتی، اتنی اونچی کلام میرے سامنے موجود ہے، اس کے بعد کسی کلام کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے قرآن کی رعنائیوں سے فرصت ملے تو پھر میں کسی اور چیز کو سوچوں۔ اس لیے یہاں یہ دونوں باتیں بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ شاعر ہوں، ہم نے انہیں شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، خود اللہ پاک۔ سیدہ عائشہ صدیقہ